یہ جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، ڈر کے لیے اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ خشیہ، خوف نہیں. اور یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ایک اور آیت میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے صرف اور صرف کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ علماء. یعنی کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو خشیہ اور خوف، اردو میں تو دونوں کا معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، ڈر ڈر. لیکن کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی بالکل دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ خشیہ اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں علم ہوتا ہے، یعنی کہ خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا، یہ وہ ڈرنا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہے. یعنی کہ آپ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی شان و مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کئی پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی کہ اللہ کے ڈر سے، وہ ڈر جس میں علم ہوتا ہے اس کا، جس سے ڈر رہے ہیں. یعنی کہ چونکہ یہ پتھر اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، وہ خوف پیدا ہو جس میں علم ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کی صفات کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں ساری کی ساری حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ معلومات جو اللہ نے اپنے بارے میں دے دی قرآن میں، اور وہ معلومات جو اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں دے دی، کم از کم ان میں دلچسپی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اللہ کی صفات کا علم ہو، ہمیں اللہ کی قدرت کا علم ہو، ہمیں اللہ کے علم کی گہرائی کے بارے میں پتا ہو، اور پھر ہم اللہ سے خشیت رکھنے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں.